آج کی مووی میں ہم دیکھیں گے کہ ایک لڑکی کو ایک لڑکے سے پہلی نظر میں پیار ہو جاتا ہے اور اپنے بہترین بوائے فرینڈ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ تعلقات بنا لیتی ہے، لیکن ان کی زندگی میں ایک خونی موڑ آتا ہے۔ کیسے؟ یہ ہم آج کے مووی ایکسپلینیشن میں جانیں گے۔ مووی کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ برف سے ڈکی ہوئی ایک پہاڑی پر چڑھتے ہیں۔ اسی دوران وہاں پر سنو سٹارم آتا ہے اور وہ سب نیچے گر جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم ایک لڑکے جیک اور لڑکی ایلس کو دیکھتے ہیں۔ دونوں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہیں۔ تیار ہو کر اپنے آفس جاتے ہیں۔ آفس جاتے ہوئے ایلس جب روڈ کراس کر رہی تھی، وہ ایک لڑکے کو دیکھتی ہے اور پہلی نظر میں ہی اس سے پیار کرنے لگتی ہے۔ روڈ کراس کرنے کے بعد بھی اسی لڑکے کو دیکھتی رہتی ہے۔ آفس جا کر بھی اسی لڑکے کے بارے میں سوچتی ہے۔ ایلس آفس ٹائم میں ہی باہر آتی ہے اور ایک شاپ پر اسی لڑکے کو دیکھتی ہے۔ تب وہ لڑکا اسے دیکھتا ہے اور اس کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ لڑکا ایلس کو ٹیکسی میں سوار کراتا ہے۔ ٹیکسی میں دونوں خاموش رہتے ہیں کیونکہ دونوں نروس تھے۔ لڑکا ہمت کر کے اس کا نام پوچھتا ہے۔ ایلس اپنا نام بتاتی ہے جبکہ لڑکا اپنا نام ایڈم بتاتا ہے۔ دونوں گھر پہنچ جاتے ہیں اور وہیں پر انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن ایلس ایک شاپ پر ایڈم کی بک دیکھتی ہے۔ وہاں پر ایلس کو پتہ چلتا ہے کہ ایڈم ایک ہل کلائمبر ہے اور کافی مشہور بھی ہے۔ ایلس ایڈم کے گھر جاتی ہے اور دونوں پھر سے انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں۔ ایلس پوچھتی ہے، تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ ایڈم بتاتا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ ایک ہل ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی۔ ایلس گھر آ کر جیک سے کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ جیک کہتا ہے کہ ہم نے اتنا عرصہ ساتھ گزارا ہے، کیا تم وہ سب کچھ بھول جاؤ گی؟ ایلس کہتی ہے کہ اب میں کسی اور سے پیار کرنے لگ گئی ہوں اور وہ جیک کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ایلس جب ایڈم کے گھر آتی ہے تو اس کے دروازے پر ایک لڑکی کو دیکھتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایڈم کی گرل فرینڈ ہو، اور میں نے چونکہ جیک کو بھی چھوڑ دیا اور اگر ایڈم بھی گیا تو نہ ادھر کی رہوں گی نہ ادھر کی۔ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ ایڈم میرا دوست ہے اور یہ گھر میرا ہے۔ وہ لڑکی ایڈم کے گھر کا ایڈریس دیتی ہے۔ ایلس وہاں پہنچ کر ایڈم سے کہتی ہے کہ میں جیک کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ اگلے دن آفس جاتی ہے اور پھر وہاں سے کلائمبنگ پریکٹس پر جاتی ہے۔ اس کے بعد ایلس ایک سہیلی سے ملتی ہے اور دونوں مزے کی باتیں کرتے ہیں۔ وہاں سے جاتے وقت ایک چور ایلس پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہاں پر ایڈم آتا ہے اور اسے اس چور سے چھڑا لیتا ہے۔ یہاں پر ایڈم اسے شادی کے لیے پروپوز کرتا ہے۔ ایلس مان جاتی ہے۔ اگلے دن ایلس کو ایک لیٹر ملتا ہے جس میں لکھا تھا کہ پہلے تم ایڈم کے متعلق معلومات حاصل کر لو، اس کے بعد اس سے شادی کرنا۔ ایلس کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے اور یہ لیٹر اسے کون بھیج رہا ہے۔ اس کے بعد ایلس اور ایڈم دونوں چرچ میں شادی کر لیتے ہیں۔ ہانی مون کے لیے دونوں جنگل میں جاتے ہیں۔ وہاں پر کیمپ لگا کر ساری رات مزے کرتے ہیں۔ ایلس کے پاس اب روزانہ ایک لیٹر آ رہا تھا جس سے اس کا شک یقین میں بدل رہا تھا۔ اگلے دن ایڈم کے ساتھ ایلس ایک پارٹی میں جاتی ہے جہاں ایلس میک اپ کرنے کے لیے اندر جاتی ہے۔ وہاں پر ایڈم کی ایک دوست آتی ہے اور وہ اس کے گلے میں ایک نیکلس ڈال کر کہتی ہے، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ نیکسٹ ڈے ایلس جب آفس میٹنگ میں تھی تب اسے کوئی کال آتی ہے۔ کال پر اسے بتایا جاتا ہے کہ ایڈم متعدد لڑکیوں کے ساتھ افیئر میں رہ چکا ہے۔ وہ بندہ ایلس کو ایک ایڈریس فکس کرتا ہے۔ ایلس اس ایڈریس پر پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پر وہ جس لڑکی سے ملتی ہے وہ لڑکی ایڈم کے متعلق اسے بتاتی ہے کہ اس کا ایڈم کے ساتھ کافی عرصے تک افیئر تھا۔ اس پر ایلس اس سے پروف مانگتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا۔ ایلس وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گھر آ کر ایلس پریشان تھی۔ الماری میں اسے ایک لیٹر ملتا ہے اور اس کا شک پختہ ہو جاتا ہے۔ ایڈم گھر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم میرے بارے میں جان بین کر رہی ہو؟ ایلس کہتی ہے کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ ایڈم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تبھی ایلس کے گھر کا ڈور بیل بجتا ہے اور ایک لیٹر اسے موصول ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور جگہ کا ایڈریس لکھا تھا۔ ایلس اس جگہ چلی جاتی ہے اور اس لیڈی سے ایڈم کے بارے میں پوچھتی ہے۔ وہ لیڈی اسے ایک فوٹو دیتی ہے۔ ایلس وہ فوٹو لے کر گھر آتی ہے۔ اگلے دن ایڈم اسے باندھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ اس کے بعد ایلس کسی طریقے سے خود کو چھڑا کر ایڈم کے دوست کے پاس جاتی ہے۔ وہاں پر ایڈم کی دوست اس سے کہتی ہے کہ ایڈم اب تک 2-3 لڑکیوں کو قتل کر چکا ہے۔ جو لڑکی بھی اسے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے وہ اسے قتل کر دیتا ہے۔ وہ ایلس کو ایک جگہ لے کر جاتی ہے۔ ایڈم کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور وہ بھی ان کے پیچھے جاتا ہے۔ وہاں پر ایڈم کی دوست ایلس پر حملہ کر دیتی ہے کیونکہ وہ ایڈم سے پیار کرتی تھی اور ایلس کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں جتنی لڑکیوں کا بھی قتل ہوا تھا ان سب کو اسی لڑکی نے قتل کیا تھا۔ دونوں جھگڑا کرتے ہیں۔ تبھی وہاں ایڈم آتا ہے۔ وہ بیلچہ اٹھا کر ایلس پر حملہ کر دیتی ہے
पर पीछे से एडम उसे गोली मारकर कत्ल कर देता है। पुलिस तफ्तीश करती है और वो दोनों बेगुनाह करार पाते हैं। इसके बाद एडम और एलिस बेहतरीन जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जबकि उसकी कातिल दोस्त अपने अंजाम को पहुंच चुकी होती है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। देखने का शुक्रिया।